میرا نام نمرا ہے۔ میں ایک شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے گھر میں بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ میرے ماں باپ کے علاوہ میری تینوں بہن بھائی بھی مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ وہ میری ہر خواہش پورا کیا کرتے، جو فرمائش کرتی اسے پورا ضرور کرتے۔ زبان پر الفاظ بعد میں آتے اور خواہش پہلے ہی پوری ہو جایا کرتی۔ کچھ عرصہ پہلے میری اماں کا جگر کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا اور اس کے باعث ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ پھر ابا نے بڑے بھائی کی شادی کر دی۔ میری بھابھی بھی بہت اچھی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھا کرتی۔ میرے بھائی کی شادی کو ہوئے 1 سال ہو گیا تھا اور اس 1 سال میں اس نے مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میرے بھائی نے میری شادی کی ذمہ داری بھی بھابھی کے ذمہ کر دی۔ بھابھی نے میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ان دنوں میری ڈگری مکمل ہو چکی تھی، اس لیے میں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جایا کرتی۔ یوں ہی ایک دن ہم سب دوستیں ہوٹل میں بیٹھ کر لنچ کر رہی تھیں جب اچانک ویٹر نے ایک پھولوں کا ایک گلدستہ میری ٹیبل پر رکھ دیا اور کہا کہ کسی صاحب نے یہ میرے لیے بھیجے ہیں، اور میں بہت حیران ہوئی کہ میرے لیے کون بھیج سکتا ہے۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ اس کے بعد اکثر ہی ایسا ہونے لگا، مجھے روزانہ پھول ملنے لگے۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی ان پھولوں کی عادت ہو گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے جو مجھے روز پھول بھیجواتا ہے۔ ایک دن میں چھت پر کھڑی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس نے سیاہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی میرے کمرے کی کھڑکی کے اندر پھول پھینک کر چلا گیا۔ میں بھاگ کر نیچے گئی، مگر تب تک وہ شخص وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ اسی شام بھابھی نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا، مگر میں تو اس پھول بھیجنے والے شخص کو جانتی بھی نہیں تھی، اس لیے چپ رہ گئی۔ شاید میری قسمت میں یہی تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب سے میرا رشتہ طے ہوا تھا، شاید اس کو بھی پتہ چل گیا تھا، کیونکہ وہ اب پھول نہیں بھیجا کرتا تھا۔ شروع میں گمسم سی رہی، مگر پھر میں نے اپنا دھیان اپنی شادی کی تیاریوں میں لگا دیا۔ بہت جلد میری بھابھی نے میری شادی اپنی پسند کے لڑکے سے طے کر دی۔ ہمارا گھرانہ کافی آزاد خیال تھا، اس لیے شادی سے پہلے ایک بار میرا آمنا سامنا آصف سے ہوا، مگر میں نے ہر بار یہی نوٹس کیا کہ وہ کافی سنجیدہ مزاج کا انسان ہے، اتنا گھل مل کر بات نہیں کرتا۔ میں نے بھابھی سے بات کی تو کہنے لگی، ارے اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ شادی سے پہلے سارے مرد ایسے ہی روکھے پھیکے ہوتے ہیں، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تمہارے بھائی بھی شروع کے دنوں میں ایسے ہی تھے، مگر اب دیکھ لو کیسے میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ بھابھی کی باتوں سے مجھے کافی حد تک تسلی ہو گئی اور میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میری شادی آصف سے ہو گئی، وہ بہت اچھا تھا، میرے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ گھر میں میری ساس، نند اور ہم دونوں رہا کرتے۔ شادی ہوئے کو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، سب اچھے سے گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن مجھے کچھ حرکتیں آصف کی بہت ہی عجیب لگ رہی تھیں۔ وہ بہت تیز پرفیوم لگا کر جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن چونکہ نئی شادی تھی تو میں اس کی کسی عادت پر اعتراض بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کی رات بھی میں تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ دولہا بنے کمرے میں داخل ہوا تو میں اتنے ہینڈسم شخص کو دیکھ کر مغرور سی ہو گئی۔ کیسا اچھا نصیب تھا میرا، شادی کی رات بھی میں تیار ہو کر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ کیسا شاندار انسان میرا شوہر ہے۔ اس نے مجھے ابھی منہ دکھائی دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں اور میں ویسے ہی وہیں سو گئی۔ صبح ہوئی تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی، لیکن آصف نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کو تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی ہوگی۔ مجھے اس کی عادت بہت اچھی لگی کہ وہ احساس کرنے والا شخص ہے۔ ولیمے والا دن بھی بہت تھکا دینے والا تھا۔ 5 گھنٹے مسلسل بیٹھ کر میری کمر اکڑ گئی تھی، اس لیے کمرے میں آتے ہی کمر سیدھی کرنے کو لیٹ گئی، مگر آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ مجھے صبح بہت ڈر لگ رہا تھا کہ آصف ناراض ہوں گے۔ اگر وہ ناراض تھا بھی تو اس نے مجھے شو تو نہیں کروایا، نارمل ہی مجھ سے بات کرتا رہا۔ کچھ دنوں کی بات تھی جو آصف کام سے گھر واپس آیا تو اس نے اتنی تیز پرفیوم لگا رکھی تھی کہ میری ناک کو چبھنے لگی اور میں غنودگی میں جانے لگی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ مجھے بہت جلد نیند آ گئی۔ رات کے آخری پہر میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا تو ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آصف کو آواز دی تو میں حیران رہ گئی، میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ ہی گئیں۔ دوسری جانب دیکھا تو شوہر غائب تھا۔ میں پریشانی سے اٹھی اور پورا کمرہ دیکھ لیا، لیکن شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ باتھ روم میں بھی چیک کیا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ میں ڈرتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر آ گئی۔ باقی ساری رات میری ڈرتے ہوئے گزری۔ صبح کو ناشتے کے ٹیبل پر آصف کو دیکھ کر دھچکا لگا۔ میں نے پوچھا کہ کہاں تھے آپ؟ تو کہنے لگا کہ تم تو بہت جلد نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔
اس لیے ساری رات لان میں ٹہلتا رہا۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہوئی کہ بیوی کا کام شوہر کو خوش رکھنا ہے اور میں روز 9 بجے ہی سو جایا کرتی ہوں۔ پتہ نہیں شادی کے بعد اتنی جلدی نیند کیسے آنے لگی تھی۔ اپنے گھر میں تو میں 2 یا 3 بجے تک جاگا کرتی تھی۔ یہاں پتہ نہیں کیوں آصف کے گھر آتے ہی مجھے نیند کے جھونکے آنے لگتے ہیں۔ مجھے آصف کے چہرے پر ناراضی یا غصہ تو نظر نہ آیا، مگر میں اس کا طنز سمجھ گئی۔ اگلے دن میں نے دوپہر میں سو کے نیند پوری کر لی تاکہ رات کو جلدی نہ سو جاؤں۔ شام ہوتے ہی میں نے تیار ہونا شروع کر دیا۔ تیار ہو کر میں نے آصف کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی واپس آیا میں نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا اور خود مسکرا کر اس کو دیکھنے لگی۔ مجھے یہ تھا کہ وہ میری تعریف کرے گا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مگر شاید اس نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا، اس لیے میں اس کے پاس چلی گئی۔ مگر یہی کیا، اس کی پرفیوم مجھے چھنک آنا شروع ہو گئی۔ آصف نے بہت تیز پرفیوم لگائی ہوئی تھی، اتنی تیز کہ کچھ ہی منٹوں میں میرا سر چکرانے لگ گیا اور میں پھر غنودگی میں چلی گئی۔ پھر کیا ہوا مجھے نہیں پتا کہ صبح تھی تو سر بھاری سا ہو رہا تھا۔ اچانک میری نظر اپنے ہاتھوں اور پیروں پر پڑی تو میری جان نکل گئی۔ میرے ہاتھوں اور پاؤں پر سوجن پڑی ہوئی تھی۔ میں سمجھ نہ پائی کہ معاملہ کیا تھا۔ آصف بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ساس نے مجھے کہا کہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ میں گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ پتہ نہیں سوجن ہو گئی ہے۔ میری ساس کہنے لگی کہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ کوئی کریم وغیرہ لگاؤ تاکہ سوجن ختم ہو جائے۔ اچھی بیویاں شوہر کے لیے خوبصورت لگتی ہیں، اپنی خوبصورتی میں فرق نہیں آنے دینا، شوہر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس طرح کچھ دیر بعد آصف باہر سے آتا نظر آیا۔ میں سمجھ گئی کہ میرے سونے کے بعد بیچارہ لان میں چلا گیا ہوگا۔ میری ساس اچھی خاتون تھی، اکثر مجھے سمجھاتی رہتی کہ شوہر کو کیسے قابو میں کرنا ہے، مگر میں انہیں کیا بتاتی کہ ہم دونوں تو ابھی تک نام کے سوائے ایک دوسرے کو جان ہی نہیں پائے۔ شادی کو 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا اور مجھے آصف کی دھوپ چھاؤں جیسے مزاج کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی وہ میرے ساتھ بہت اچھے ہو جایا کرتے اور کبھی ایسے اجنبی ہو جایا کرتے کہ جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہوں۔ یوں ہی اتوار کا ایک دن تھا جو میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، وہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھنے لگی۔ وہ خوب تیار ہو کر کہیں چلا گیا اور مجھے بتانا بھی ضروری خیال نہیں کیا کہ کہاں جا رہا ہے۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی تو جھڑک کر کہا کہ تمہیں کیا لگے، اپنے کام سے کام رکھو۔ کچھ دیر بعد ساس نے مجھ سے پوچھا کہ آصف کہاں ہے تو میں گڑبڑا گئی۔ میں نے اپنی ساس کو نہیں بتایا اور خاموشی اختیار کر لی، اور میری شکایت لگانے سے میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ویسے بھی زیادہ تر وہ مجھ سے ناراض ہی رہتا۔ ایک دن میں نے بہت کوشش کی کہ آج میں نہیں سوؤں گی، مگر پھر بھی آصف کے آتے ہی اس کی تیز پرفیوم کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی۔ میں نے آصف سے اگلے دن کہا کہ آپ اتنی تیز پرفیوم نہ لگایا کریں، شاید اسی وجہ سے مجھے نیند آ جاتی ہے، مگر میری بات سن کر اس نے کافی غصہ کیا۔ کہنے لگا کہ تم اپنی نیند کا الزام میرے پرفیوم کو کیوں دے رہی ہو؟ تم خود ہر وقت سوئی رہتی ہو، تمہیں میری کوئی فکر ہی نہیں۔ شوہر کام سے گھر آئے تو بیویاں مسکرا کر استقبال کرتی ہیں اور تم سو جاتی ہو۔ میں اس کی بات سن کر بہت روئی، لیکن باوجود کوشش کی اس کی پرفیوم کی وجہ سے مجھے نیند بھی آ جاتی اور صبح ہاتھ پاؤں سے بھی سوجن ہو جاتے۔ میں خود کو سونے سے نہ روک پاتی۔ اب تو میری ساس کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا کہ ہم دونوں میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے بھی مجھے باتیں سنانا شروع کر دیں کہ میں اپنے شوہر میں دلچسپی لینے کی بجائے سوئے رہتی ہوں۔ میں کمرے میں آ کر بہت روئی۔ میں نے شروع سے سارے معاملے پر غور کیا تو یہی سمجھ میں آیا کہ اس پرفیوم میں ہی ایسا کچھ ہے جو مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہوئی ساری پرفیوم سونگھی، مگر جو پرفیوم آصف لگاتا تھا وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ باہر سے ہی لگا کر آتا تھا۔ رات کو لے کر گھر آیا تو جب فریش ہونے باتھ روم میں گیا تو میں نے چھپ کر اس کے بیگ کی تلاشی لی۔ بیگ کے اندر ایک پرفیوم کا ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے بے اختیاری میں اسے سونگھ کر خود پر چھڑک لی۔ اچانک خیال آیا کہ اسی پرفیوم کی وجہ سے تو میں سو جاتی ہوں، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے بہت باتیں سناتا تھا کہ میں عام بیویوں کی طرح اس کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ اس کے آتے ہی سو جایا کرتی ہوں۔ مگر جب بھی میں پرفیوم کا ذکر کرتی وہ غصہ ہو جایا کرتا، کہتا کہ میں نے بھی تو پرفیوم لگائی ہے، مجھے نیند کیوں نہیں آتی۔ اس کے خیال میں بہانے بناتی تھی تاکہ اس سے دور رہوں، مگر میں اسے کیسے سمجھاتی؟ مجھے تو خود بھی سارے چکر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس پرفیوم سے مجھے غنودگی کیوں آ جاتی ہے۔ روز اس طرح کے ڈراموں سے میں تنگ آ گئی تھی، اس لیے بس ایک دفعہ فیصلہ کر لیا
کہ اس پرفیوم والے راز تک پہنچ سکوں۔ میں نے آصف کے آنے سے پہلے ڈھیر ساری روئی ناک میں ڈال لی۔ آصف آئے ان کے سامنے میں نے نیند آنے کا بہانہ کیا اور بیڈ پر جا کے لیٹ گئی۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ آصف نے اپنے بیگ سے وہی پرفیوم نکالی اور مجھ پر دوبارہ ڈھیر ساری چھڑک دی۔ میں سن رہ گئی، یعنی وہ خود چاہتا تھا کہ میں سو جاؤں اور الزام مجھے دیتا رہا کہ میں جان بوجھ کر سو جاتی ہوں۔ اور تو شکر ہے کہ میں نے ناک میں روئی ڈال رکھی تھی اور سانس بند کر لیا تھا تاکہ اس پرفیوم کا اثر مجھ پر نہ ہو۔ مجھ پر پرفیوم چھڑکنے کے بعد وہ خود نہانے چلا گیا۔ نہا کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ دیکھوں تو صحیح وہ کہاں جاتا ہے۔ آصف ساری رات لان میں کس سے فون پر بات کرتا رہا۔ میں الجھن کا شکار ہو گئی تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ مجھے خود سے کیوں دور کر رہا تھا اور الزام ہی مجھ پر لگاتا تھا؟ آخر ایسا کیوں کر رہا تھا؟ شاید وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ میں اس کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی، اس لیے اگلے دن میں نے بازار جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے شوہر کے لیے کچھ گفٹ لے سکوں، اور اس کی سالگرہ نزدیک تھی اور میں اس سے بہت خوبصورت تحفہ دینا چاہتی تھی۔ شاید اسی بہانے اس کا دل میری طرف نکل جاتا۔ میں شاپنگ سینٹر سے گفٹ خریدنے جا رہی تھی کہ سڑک کنارے میں نے آصف کی کار دیکھی۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت وہ آفس میں ہوتا ہے، یہاں کیا کر رہا ہے۔ دروازہ کھولا تو گاڑی سے خوبصورت سی لڑکی آصف کے ساتھ نکلی۔ وہ اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ ایک ہوٹل میں چلا گیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ دونوں لنچ کر رہے تھے۔ میں غصے سے کھولتی ہوئی گھر واپس آ گئی کہ میں اس شخص کی توجہ پانے کے لیے کیا کیا جتن کر رہی تھی اور وہ دوسری لڑکیوں کے پیچھے گھومتا ہے۔ اس دن تو میں نے برداشت کر لیا کہ ہو سکتا ہے اتفاق ہو، وہ لڑکی اس کی کوئی کولیگ وغیرہ ہو۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دی، مگر کچھ دنوں بعد میں نے ان دونوں کو پھر ایک ساتھ دیکھا۔ میں اپنی ایک دوست سے مل کر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں سگنل پر گاڑی رک گئی تو میں نے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک ہاسپٹل میں داخل ہو رہے تھے۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ شخص مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اس کا اب مجھے ساری صورتحال سمجھ آ رہی تھی۔ یقین ہے میرا شوہر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہر روز رات کو جان بوجھ کر مجھے سلا کر اس کے پاس چلا جاتا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں راز کی تہہ تک پہنچ سکوں گی۔ میں اپنا شوہر ہرگز بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اس عورت کے چکر میں بھی ہے، انہیں اس کے چکر سے نکال کر رہوں گی۔ ان دونوں ایک اور مشکل کا بھی مجھے سامنا کرنا پڑا۔ میری ساس آئے روز مجھے پوچھتی کہ بہو خوشخبری کب سنا رہی ہو۔ میں ساس کے ان سوالوں سے گھبرا جایا کرتی، لیکن آصف کو جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا اور تیز پرفیوم لگانا نہ چھوڑتا۔ اب تو میں نے بھی ضد میں آ کر اسے کہہ دیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس پرفیوم کی وجہ سے میں جلدی سو جاتی تھی، لیکن آصف کو جیسے فکر ہی نہیں تھی۔ سارا دن بھی میری پریشانی میں گزرتا۔ ایک دن میرا اسی پریشانی سے بی پی شوٹ ہو کر گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو ہاسپٹل میں تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارے شوہر نے تمہارا بہت خیال رکھا تھا، پچھلے 2 دن سے یہی تھا۔ مجھے سن کر خوشگوار حیرت ہوئی، لیکن نظر جیسے ہی اس ڈاکٹر پر پڑی میری جان نکل گئی۔ وہ تو وہی لڑکی تھی جس کو 2 بار میں اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے جو تھوڑی دیر بعد پہلے اپنے شوہر کا سن کر حیرت ہوئی تھی، اب سمجھ میں آ گیا کہ کیوں وہ 2 دن یہاں رہا تھا۔ یقیناً اسی ڈاکٹر کی وجہ سے۔ اس ڈاکٹر کے قریب رہنے کو اسے بہانہ جو مل گیا تھا، اتنی خوبصورت کہ کسی کا بھی دل اس پر آ سکتا تھا، اور یہی بات میرے دل کو چبھ رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک ہوئی تھی تو بھابھی اور بھائی مجھے لینے آ گئے۔ کچھ دن بعد اب ہمارے ساتھ رہو، ان کے ساتھ اپنے گھر میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر جب میں نے الماری سے کپڑے نکالے تو بہت سے سوکھے ہوئے پھول ملے۔ ان پھولوں کو دیکھ کر مجھے سب یاد آ گیا۔ کوئی مجھے چاہتا تھا، وہ دیوانہ وار پھول بھیجا کرتا، اور میں آج جس کو چاہتی تھی اس کو کوئی قدر ہی نہیں تھی۔ میرے اگلے دن بھائی مجھے دوبارہ ہاسپٹل لے کے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہارا چیک اپ ایک بار پھر کروانا ہے۔ میں بھائی کے ساتھ ابھی کوریڈور میں تھی جب میں نے آصف کو اسی ڈاکٹر لڑکی کے ساتھ اس کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ اس لڑکی نے گود میں بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں بیمار تھی اور میرا شوہر اب ان نئے چکروں میں تھا۔ میں بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بھائی بیچارہ پریشان ہوا کہ کیا ہو گیا، چیک اپ نہیں کروانا؟ میں نے کہا کہ نہیں، پھر کبھی۔
ابھی ہاسپٹل سے وحشت ہو رہی ہے۔ خیر ہم گھر آ گئے۔ گھر آ کر ساری رات میں غصے سے ٹہلتی رہی۔ میرا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو کہیں غائب کر دوں تاکہ میرا شوہر اس سے پیچھا چھڑا کر میرا ہو کر رہ جائے۔ اگلے دن میں بھابھی کو بتا کر ہاسپٹل چلی آئی۔ میرا ارادہ تھا کہ اس ڈاکٹر کو آج اچھے سے سنا کر ہی آؤں گی۔ ریسیپشن سے پتہ کیا تو معلوم ہوا وہ کیفے میں ہے۔ میں وہاں پہنچی تو جھٹکا لگا۔ میں اس کے پاس گئی تو وہ مسکرا کر کھڑی ہو گئی اور میرا حال پوچھنے لگی۔ پھر ساتھ کھڑے آدمی کے درمیان آ کر بولی کہ یہ میرے ہسبینڈ ہیں اور یہ میرا کیوٹ سا بیٹا ہے۔ اس نے کرسی پر بیٹھے ہوئے 2 سال کے بچے کو اٹھاتے ہوئے کہا، جو میں نے کل اس کی گود میں دیکھا۔ میری ارادت دیکھ کر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ ہم دونوں کی پسند کی شادی ہے۔ وہ 4 سال پہلے ہی ہو گئی تھی، اس لیے کسی کو لگتا ہی نہیں کہ میں ایک بچے کی ماں بھی ہوں۔ میں یہ سب توقع نہیں کر رہی تھی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے، مگر وہ تو خود شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں تھی اور اپنی زندگی میں بہت خوش لگ رہی تھی۔ پھر آصف کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ وہ کہنے لگی کہ آصف ہر وقت تمہاری ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تم بیمار تھی تو اس بیچارے نے تمہارا بہت خیال رکھا۔ تم بہت لکی ہو کہ تمہیں آصف جیسا ہسبینڈ ملا۔ اس ڈاکٹر کی باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ کیوں وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ آصف تو میری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہی بات میں نے بھی کہہ دی تو وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھ کر بولی، تمہیں حقیقت کا علم نہیں ہے، جاؤ جا کر سچ معلوم کرو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں مجھے خود سچ معلوم کرنا چاہیے، اور یہ تبھی ہو سکتا تھا جب میں واپس سسرال چلی جاتی۔ میں ہاسپٹل سے گھر واپس چلی آئی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے انہیں منع کر دیا کہ آصف کو مت بتائیے گا کہ میں واپس آ گئی ہوں۔ آصف کو معلوم نہیں تھا کہ میں گھر پر ہوں، اسی لیے آج جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے پرفیوم نہیں لگائی۔ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آج وہ مجھے سلانے کے لیے کیا ترکیب لگاتا ہے۔ آصف مجھے کمرے میں دیکھ کر گھبرا گیا، کہنے لگا کہ تم تو کب واپس آئی؟ میں نے کہا کہ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے آتے ہی سو جاتی ہوں، اس لیے آج آپ کا شکوہ ختم کرنے کا سوچا ہے۔ آصف کی رنگت فک ہو گئی، کہنے لگا کہ نہیں، تم سو جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے غصے سے کمرے میں موجود چیزیں پھینکنا شروع کر دیں۔ میں نے الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے میں نے ایک سفید لفافہ دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ اٹھا لیا۔ وہ کسی ہاسپٹل کا تھا، شاید میری ہی رپورٹس ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے وہ کھول لیا، لیکن جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میرے قدموں تلے سے زمین نکلتی گئی۔ وہ رپورٹس آصف کی تھیں، اسے برین ٹیومر تھا۔ یہ حقیقت مجھ سے برداشت نہ ہوئی اور میں زمین پر گر گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے اسٹڈی روم میں بھاگی اور ایک اور دھچکا لگا۔ اس کی اسٹڈی میں ہر طرف میری ہی تصویریں لگی ہوئی تھیں، اور وہ ساری ان مواقع کی تھیں جب وہ مجھے پھول بھیجا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پھول بھجوانے والا آصف ہی تھا۔ یہ جان کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے آصف کے سامنے جا کر اس کی رپورٹس رکھ دیں تو وہ چونک پڑا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ اس نے شرمندگی سے کہا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا تھا، مجھے تم اچھی لگتی تھی، میں ہی تمہیں وہ پھول بھیجا کرتا تھا اور تمہاری تصویر کھینچ کر یہاں اسٹڈی روم میں لگا دیا کرتا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے رشتہ بھجوایا، مگر بعد میں میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ مجھے برین ٹیومر ہے۔ اس کا علاج ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ مجھے امید تھی کہ میں شادی سے پہلے میرا مکمل علاج ہو جائے گا، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی 2 ماہ مزید علاج میں لگیں گے۔ اس لیے میں بے ہوشی والی تیز پرفیوم لگا کر کمرے میں آتا تاکہ تمہیں نیند آ جائے اور تم سو جاؤ۔ خود میں اس وقت نہا لیتا اور اثر زائل ہو جاتا۔ میں چاہتا تھا کہ مکمل صحت یاب ہو جاؤں، پھر ہی تمہیں یہ سب بتاؤں۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر میں صحت یاب نہ ہوا تو تمہیں آزاد کر دوں گا تاکہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔
وہ لڑکی میری یونیورسٹی کی دوست اور میرے دوست کی بیوی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے۔ میرا علاج اس کے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے اور وہی کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ پہ شک کر رہی تھی۔ تم نے ہمیں اس دن لنچ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس سے میرا دوست بھی ہمارے ساتھ تھا۔ راستے میں اسے ضروری کام پڑ گیا تو وہ کہنے لگا کہ تم لوگ جا کر کھانا شروع کرو، میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ تم اسی وقت ہمیں دیکھ کر واپس چلی گئی اور جانے کیا سوچتی رہی۔ میرے بارے میں اپنے شوہر کی زبانی یہ ساری کہانی سن کر میں مبہوت رہ گئی۔ وہ کتنے اچھے تھے، کوئی دوسروں کو تکلیف سے بچا کر خود اکیلا سب کچھ سہ رہے تھے۔ اس نے کسی کو بھی نہیں پتہ چلنے دیا کہ وہ کتنی بڑی بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، تم ضرور ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اگر نہ بھی ہوئے تو بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گی، ہمیشہ، ہر قدم پر تمہارا ساتھ بھی دوں گی۔ آصف نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں نے ان سے معافی مانگی کہ میں کتنا غلط سوچتی رہی ان کے بارے میں۔ میں نے خود آصف کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ 3 ماہ کے بعد آصف کی سرجری ہوئی اور آصف ٹھیک ہو گئے۔ آج ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے